على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا پس ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو اس حال میں کہ تم دیکھتے تھے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر کیے جانے والے دوسرے انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ انعام یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر کے اندر آباد تھے، اصل کے تو یہاں رہنے والے نہ تھے، شام کے رہنے والے تھے۔ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہاں مصر میں پہنچے، پھر بعد میں ان کے والد حضرت یعقوب پہنچے علیہ السلام، اور خاندان کے کچھ افراد سب ملا ملو کے کوئی 70-72 آدمی بن جاتے تھے۔ یہ مصر کے اندر آ کے آباد ہو گئے۔ اس وقت تو یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات بادشاہ تھے، پھر آہستہ 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 وقت گزرا، صدیاں گزریں، یہ بنی اسرائیل محکوم ہو گئے اور جو قبطی تھے وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے ان کو اپنا صرف غلام ہی نہیں، غلامی سے بھی آگے انہوں نے ان کے ساتھ معاملات کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں 20ویں سپارے میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزور لوگوں پر اب ہم نے احسان کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اب ہم نے اچھائی کرنی ہے، ان کو ظلم سے، فرعون کے ظلم سے بچانا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نبی بنا کر ان کی جانب روانہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے ساتھ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی شریک کروایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے۔ وہ بھی نبی ہو گئے۔ دونوں نے مل کر محنت کی اور یہاں کے لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ ایک عرصہ اس میں بیت چکا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو توفیق دی ماننے کی، لیکن یہ جو فرعونی تھے یا خود فرعون تھا، وہ اس کی طرف نہ آیا، بلکہ جس طرح اس نے اس موقع پر بچوں کو قتل کروانا شروع کیا جب اسے ڈر تھا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے جو میری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت کے بعد
نبوت مل جانے کے بعد اس نے قتل و غارت کا سلسلہ پھر سے شروع کروا دیا، پھر اسی طریقے سے قتل ہو رہے ہیں کہ ان کی تعداد کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، فرعون نے مقابلہ کیا، جادوگروں کو لایا، وہ کیا مقابلہ کرتے، اللہ نے الٹا ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ فرعون کے مصاحبوں میں سے بھی ایمان لائے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، خود قرآن نے ذکر کیا، آل فرعون کا ایک رجل مومن تھا، اس نے بھی بہت سمجھایا فرعون کو اور ساری کابینہ کو کہ تم کیا کر رہے ہیں، یہ قتل و غارت، یہ فساد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا اللہ کی پکڑ آ گئی تو تمہیں تمہاری حکومت اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور قاعدہ ہے کہ جب حجت تام ہو جائے، دلائل پیش کر دیے جائیں، اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر ان نہ ماننے والوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ارادہ کیا کہ اب ان بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے نجات دینی ہے، اور یہ جو فرعونی ہیں ان کی پکڑ کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ان ایمان والوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، چھوڑ دیں اس علاقے کو۔ اب آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ اب ہم یہاں سے کیسے جائیں، ہمیں تو نہیں جانے دیں گے، اس فرعون کی فوج ہے، یہ تو ہمیں روکیں گے، راستہ روکیں گے، تو کیسے ہم جائیں؟ تو مشورہ کیا کہ ہم بظاہر یوں کہتے ہیں ان کو کہ ہمارا ایک فنکشن ہے جو شہر سے باہر ہے، تو ہم سب نے وہاں پر جمع ہونا ہے، اس بات کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی خواتین نے، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے جو فرعونی تھے، اس قبیلہ جو قبطی قبیلہ تھا نا اصل میں ان کی عورتوں سے زیورات بھی لیے، جس طرح خواتین میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتی، جی ہمیں دے دو، ہم نے اپنے پروگرام میں جانا ہے، انہوں نے وہ بھی دے دی۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، حضرت ہارون علیہ السلام اور اللہ اکبر بنی اسرائیل کی تعداد تو اب بہت زیادہ ہو چکی تھی، اب تقریباً کوئی 6,70,000 کے قریب کی روایات آتی ہیں۔ 5 صدیاں قبل 70 آدمی تھے، اب 6-7 لاکھ آدمی ہو گئے، تعداد اتنی اللہ تعالیٰ نے کر دی، اور 12 حصوں میں وہ تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اسری بعبادی لیلا، میرے بندوں کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکلی۔ اب چلے گئے سارے، نکل آئے باہر، کیا ہے جی اپنے پروگرام میں ہیں وہ۔ دن گزر گیا، پھر رات آ گئی، اب وہ سوچنے لگے کہ ہیں یہ لوگ گئے کدھر، وہ واپس بھی نہیں آئے، یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں چکما دیا، ہم تو رہ گئے اب پیچھے، ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کام کاج کون کرے گا۔ یہ ان کو فکر لاحق ہوئی، کہا چلو جلدی کرو، لشکر تیار کرو، ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے تیاری میں لگایا، اور تیار ہونے کے بعد فرعون بھی آیا اور اس کا لشکر بھی تعاقب کرنے کے لیے آیا، اللہ اکبر، اور یہ پیچھے سے جا پہنچے۔ اب وہ شام کی طرف جا رہے تھے، راستے کے اندر جو ہے نا بحر قلزم میں
اب پیچھے سے فرعون کی جب فوج پہنچی اور آگے جو ہے نا وہ پانی ہے، تو بنی اسرائیل دیکھ کے گھبرا گئے، کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پائے گئے، اب تو ہماری خیر نہیں، آگے ہم جائیں کیسے؟ ادھر تو دریاؤں کی سمندروں کی موجیں ہیں، ادھر فرعون کی فوجیں ہیں، ادھر جائیں تو موج میں چلے جائیں گے، ادھر جائیں تو فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہم کدھر جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کلا، کبھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ فوج کا کوئی ڈر ہے نہ موج کا کوئی ڈر ہے۔ کیوں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی کا ڈر نہیں، ساری مخلوق ایک طرف کھڑی ہو، آسمان و زمین والے ایک طرف کھڑے ہوں، کوئی پرواہ نہیں، جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو ان معی ربی۔ یہ ایمان والے کو استحضار ہونا چاہیے ہمیشہ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صرف انسان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ وقت چلے گئے کہ فرعون اور اس کی فوجیں ہمارے اوپر ظلم کریں گی، رہ گیا یہ دریا و سمندر، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس سمندر پر ماریے، پانی پر ماریے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے عصا مارنے کی برکت سے 12 راستے بنا دیے اس میں۔ 12 قبیلے تھے نا، یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے 12 بیٹے تھے، ہر ایک الگ الگ قبیلہ تھا مستقل، 12 راستے بن گئے۔ فرمایا گزر چل کالطود العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوں سمجھیے بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ۔ میرے اللہ کی مرضی، جو رب ان دریاؤں کو اور سمندروں کو چلاتا ہے وہ ان دریاؤں کو اور سمندروں کو خشک بھی کر سکتا ہے۔ یہ سارا نظام کائنات تو اس کی قبضہ قدرت میں ہے نا، اس کے پاس ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہی عصا، یہی ڈنڈا، آگے آ رہا ہے اگلے رکوع میں، جب ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ اس عصا کو پتھر پہ ماریے۔ عصا وہی ہے، پتھر پہ مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، پانی پہ مارتے ہیں تو پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ اس عصا کا کمال نہیں۔ اگر عصا کا کمال ہوتا تو پتھر سے پانی نکلتا یا پھر پانی پتھر بنتا، ڈبل تو نہ ہوتا نا، تاثیر ایک ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، کائنات نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، تو وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ جو میرا رب چاہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے، کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے کئی واقعات لکھے ہیں کہ کائنات میں ایسا ہوا ہے۔ کہتے ہیں 1935 میں جو زلزلہ آیا نا، تو ہندوستان بہار کے علاقے میں پٹنہ کے مقام پر جب وہ زلزلہ آیا تو یکدم دریا جو چل رہا تھا گنگا یکدم خاموش ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ پانی غائب ہو گیا، 5 منٹ تک اس میں پانی نہیں تھا، خشک زمین تھی۔ 5 منٹ کے بعد پھر پانی آ گیا اس میں۔ تو اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے کہ جو اللہ ان دریاؤں کو چلاتا ہے وہ ان کو خشک کر کے بھی دکھاتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا نیل کو خط لکھا تھا نا کہ میرے رب کے حکم سے چلتا ہے
تو پھر تو چل، میں امیر المومنین تجھے کہتا ہوں کہ چل بیٹھ، اور اگر نہیں تو پھر تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اس دن کا دریا چلا، آج تک خشک نہیں ہوا۔ یہ سب میرے رب کے حکم کے تابع۔ راستے بن گئے، 12 کے 12 قبیلے گزر گئے، اور فرعونیوں نے دیکھا کہ ہیں یہ راستے۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ حقیقت میں راستے تو ہمارے لیے ہیں، یہ تو ویسے گزر کے چلے گئے، یہ تو ہمارے لیے بنے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا ہٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی، یہ نہریں، یہ دریا میرے حکم سے چلتے ہیں۔ نقل کفر نباش، کہیں گے یہ تو ہمارے لیے۔ اب آیا فرعون بما لشکر کے، جب وہ اس کے درمیان میں پہنچے، اللہ نے رکے ہوئے پانی کو حکم دیا کہ تو چل پڑ، بس چل پڑا۔ فرعون وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، لاکھوں لوگوں کو جو پکڑنے آئے تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے اندر غرق کر دیا اور تباہ کر دیا۔ فرعون بھی گیا اور سارے گئے۔ فرعون کی لاش کو جو ہے نا سمندر نے نکال پھینکا، تاکہ دنیا دیکھے جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا ہے اس کا آخر کیا انجام ہے۔ وہ مرا پڑا ہے، جو مر جائے، جس پر موت طاری ہو جائے، وہ معبود اور خدا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ الہ تو نہیں ہو سکتا۔ الہ تو وہ ہے جو خود زندہ ہے اور اوروں کو زندگیاں عطا کرتا ہے۔ الہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا نشان عبرت بنایا کہ دنیا آج بھی اس فرعون کو عبرت کی نظر سے دیکھنے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا، اذ فرقنا بکم البحر، تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، اس میں راستے بنا دیے، فانجیناکم، تمہیں تو ہم نے نجات دی، واغرقنا آل فرعون، فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس واقعے کی طرف دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کا کتنا اعجاز ہے کہ اتنی بڑی بات کو کیسے ایک لائن 1.5 لائن میں اللہ تعالیٰ نے بند کر کے رکھ دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا۔ فرعون سے نجات دینا الگ انعام، تمہارے دشمن کو تباہ کرنا الگ انعام۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ نے اس دشمن کو ناکام کیا، نامراد کیا، تباہ و برباد کیا، اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ تیسرا انعام کہ انسان اپنی نظروں سے دیکھے کہ دشمن کا کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہ دیدہ عبرت بنا ہوا ہے، کس طرح وہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے میں تو اب ایمان لاتا ہوں، میں تو اب یہ کرتا ہوں، میں تو اب وہ کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل جسے اللہ مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، میں بھی اسی کو مانتا ہوں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی کی تھی، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کی تھی۔ جو اللہ اتنے احسان کرنے والا ہو، اتنا کرم کرنے والا ہو، انسان اس اللہ کے حکموں کو نہ مانے تو کتنی بڑی ناشکری ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل موجودہ زمانے کے لوگوں تم ایمان لاؤ، ایمان پر پختہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خود بخود ناکام اور نامراد کر دے گے۔ تم دین پر چلنے والے تو بنو نا، اللہ کی ذات پر یقین پیدا کرنے والے تو بنو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں نوازتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ناکام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے دشمن ہیں دین و دنیا کے، اللہ ان کی شرارتوں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔